اب بس یہ اس کیس پہ آتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد آپ سے تھوڑی سی سرائکی میں گپ شپ کریں گے. یہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ کیونکہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں, مفتی بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, تو یہ دونوں چیزوں کے امتزاج سے ذرا عوام کو پتہ چل جائے مسئلہ کیا تھا. اور شاید یہ میں نے آپ سے سنا, کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, کہ ملک کی تاریخ میں شاید فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہوگا کہ نظر ثانی پہ نظر ثانی ہوئی ہے. یہ رات میں نے آپ کا کلپ سنا, تو یہ تھوڑی بتا دیں کہ یہ کیا معاملہ تھا, کیا نظر ثانی تھی عام آدمی کے سمجھنے کے لیے. دیکھیں, ایک شخص ہے مبارک احمد ثانی, مرزائی ہے, ربوہ کا رہنے والا ہے, چناب نگر. اس نے مرزا قادیانی کی ایک کتاب تفسیر قرآن تفسیر صغیر کے نام سے تقسیم کی. پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی بین ہے, وہ نہیں تقسیم کر سکتے کیونکہ وہ اپنے امن نان مسلم ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو نان مسلم اسلام کے نام پہ کوئی چیز نہیں بیچ سکتا, نہ آگے دے سکتا, ان پہ ایکٹ لگتا ہے. وہاں بھائی عثمان جو ہمارے اس کیس کے مدعی ہیں, انہوں نے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا, قانون کے حوالے. جو ترتیب ہے اس نے اپنی طرف سے کچھ کام نہیں کیا, اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, وہ چلے گئے. اس کے بعد کیس شروع ہوا تو لوئر کورٹ میں اے سی کی عدالت میں بات گئی, تو اس نے سزا بھی برقرار رکھی, جرم بھی برقرار رکھا اور بندے کو گرفتار رکھا. پھر لاہور ہائی کورٹ میں بات آئی تو لاہور ہائی کورٹ نے مستقل اس کی تحقیق کی, اس کی سزا بھی برقرار رکھی اور اس کے جرم کو بھی سب کچھ سمجھ. وہ ریویو پٹیشن میں چلے گئے سپریم کورٹ میں. ظاہری بات ہے, ہمارے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے, سب سے بڑی عدالت ہے. سپریم کورٹ گئے تو اب سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ کتنے سال سے کیس چل رہا ہے, ایک پیشی میں آپ فیصلے کو اڑا کے رکھ دیں گے, ایسے نہیں ہوگا. اور چلو آپ اڑائیں, آپ استغاثہ کی بات تو سنیں. چیف جسٹس صاحب نے 6 فروری 2024 الیکشن سے ٹھیک 2 دن پہلے, آپ ٹائمنگ دیکھتے ہیں ذرا, اس کیس کی سماعت مقرر کر دی. مبارک احمد ثانی آ گیا, ان کے وکیل صاحب آ گئے, ہمارے احمد رضا گیلانی صاحب ہمارے استغاثہ کی طرف سے تھے, یہ بھی آ گئے. عثمان صاحب وہ جو مدعی تھے وہ بھی تشریف لائے. انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا وہاں پہ کہ جی ہم سے تو موبائلیں بھی لے لیے اور ہمیں پاک صاف کر کے کورٹ میں بھیجا ہے, یہاں تو سارے یورپین ایمبیسیڈرز آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لیپ ٹاپ پر پورا کیس کہیں بھیج رہے ہیں. کہاں بھیج رہے ہیں؟ کیس پاکستان کا, مسئلہ پاکستان کا, معاملہ ہمارا, یہاں آؤٹ آف کنٹری کے لوگ کیا کر رہے ہیں, غیر ملکیوں کیا کام ہے. تو یہ چیز بڑی شکوک پیدا کر رہی تھی. پھر جب کیس شروع ہوا, آپ حیران ہوں گے, چیف جسٹس صاحب اتنی جلدی میں تھے کہ عثمان کریم ان کا نام ہے, جو مخالف قادیانیوں کے وہ تھے, وکیل تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے پہلے استغاثہ بات کرے گا, تو ہمارے وکیل سے کہا ایف آئی آر پڑھو. انہیں ایف آئی آر پڑھ دی. انہوں نے کہا سر اگلی بات. کہا نہیں, آگے آپ نے بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا سر میری بات سنے گا, خبردار اگلی بات کیا. مخالف سے پوچھا بتاؤ, ان کو پورا ٹائم دیا, ان کو مکمل سنا. مکمل سن کے ان کی ریلیز کا آرڈر بنانے لگے. ہمارے چیف جسٹس صاحب کی عادت ہے وہیں آرڈر لکھواتے ہیں جی. تو مدعی کھڑا ہوا, اس نے کہا سر آپ میرا وکیل بھی نہیں سن رہے, تو مجھے سنا. کہا بیٹھ جا ورنہ کنٹمپٹ کا نوٹس دوں گا تمہیں. بٹھا دیا اور یہ فیصلہ اور اس کی رہائی اور چل میرا بھائی. اور صرف چلو مجرموں کی رہائی ملزموں کی ہوتی رہتی ہے, اس پہ پرابلم نہیں ہے. وہاں 2 قرآن کریم کی آیات لکھ دیں, آیت تو ٹھیک لکھی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن غلط کی. تو اس میں لکھا کہ دنیا میں ہر مذہب کو تبلیغ کی اجازت ہے. تبلیغ کی اجازت ہر مذہب کو ہے, تو قادیانی تو مذہب نہیں ہے, تو فتنہ ہے. اور یہ تو پاکستانی آئین میں بین ہے, اس کو بھی آپ نے اجازت دے دی. اور اوپر نہیں. حضرت یہ فیصلہ آیا, اللہ جانے اس وقت مطمع نظر کیا تھا ان لوگوں کا. بظاہر ٹائمنگ دیکھیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا رش ہے, زندہ باد مرد آباد لگا ہوا ہے, تو اس میں ہم اپنی گاڑی گزار لیں گے. لیکن یہ گاڑی مسلمانوں نے نہیں گزارنے دی. میں نے کہا مسلمان جتنا بھی ڈیوائیڈ ہو نا سیاست میں, وہ ختم نبوت پہ ایک ہے, ایک ہو جاتا بس, وہ اس پہ ایک ہے. تو سارے ایک ہوئے اور مسئلہ اٹھا. اور اس پر سب سے پہلی جو نیوز کانفرنس کی ہے نا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, ان نے بات کی. تو آپ کی میڈیا کے حضرات نے بھی ان کے اوپر یہ تنقید کی کہ مولانا 8 فروری کی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں. بڑی باتیں ہوئی. اس دوران کسی وکلا کو بلا کے بھی ہمارے مین اسٹریم چینلز کے اوپر بھی ہمارے صحافیوں نے, میں نام لے لیتا ہوں, جناب شاہزیب خان زادہ صاحب نے, اس طرح جناب منصور علی خان صاحب نے بلا کر وکلا سے بھی رائے لی. تو انہوں نے کہا آئین کے مطابق, قانون کے مطابق یہ. تو میں نے ایک بات محسوس کی کہ یار یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو ہم کیوں نہ بولیں. اب علماء دیوبند میں ماشاءاللہ میرا ایک نامی گرامی پیج ہے, اور سب سے مین لائن پہ میں نے پھر یہ پیج اور اپنی زبان اس کے لیے وقف کی. پاکستان کے ہر کونے میں, ہر چوک چوراہے پہ جا کے ہم نے کہا کانسٹیٹیوشنلی یعنی
आईनी तौर पे भी गलत है, कानूनी, इस्लामी, अखलाकी, पाकिस्तानी सारे तौर पे गलत। खुला खुला हमने चैलेंज किया कि आप गलत कह रहे हैं। मीडिया पे कोई बात करते तो हमें बुलाया, हम आइन भी जानते हैं, इस्लाम भी जानते हैं। ये बात एक मामला चला और चीफ जस्टिस साहब ने रिव्यू पिटीशन ले ली। हम बड़े खुश हुए, बड़े मुतमईन हुए कि रिव्यू पिटीशन में मामला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने 10 इदारों को नोटिस जारी किए, अहले सुन्नत से लेकर अहले तशय्युह तक सबको, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अजमत का मामला देखें, सब ने एक जुबान में एक जवाब दिया। खत्म नबूवत पे एक, चीफ जस्टिस साहब आपसे गलती हुई, रिहाई देनी थी, आप किसी मुजरिम मुलजिम को रिहाई दे दें, रिहाइयाँ मिलती रहती हैं, जमानतें हो जाती हैं, ये पॉइंट्स आपने गलत लिखे हैं, इनके मुतसादिम है। हमारे हजरात गए, पूरी तरतीब हुई, चीफ जस्टिस ने 5 घंटे के सुना, फैसला महफूज हो गया। 24 मई 2024 को इनका फैसला रिलीज हुआ और उसमें उससे बड़े ब्लेंडर्स आ गए। उसमें 3 चीजें ऐसी आई जो 100% नाकाबिल कबूल थी। उनमें एक उनका आर्टिकल 7 है, 47 है, और एक आखिरी है। उसमें तो ऐसी ऐसी बातें आ गई जो बिल्कुल बर्दाश्त ना हो। एक दफा फिर मामला उठा और हमने तय कर लिया था कि ये जो हम गोल्डन जुबली में मीनार पाकिस्तान में आए हैं, हम यहाँ से तहरीक का आगाज करेंगे। ये तय हो गया। इससे पहले हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की आदत होती है कि जब भी कोई तहरीक उठाते हैं तो पहले अल्लाह के घर जाते हैं और फिर रोज़े रसूल पे जाते हैं, वहाँ सलामी पेश करके और अल्लाह के घर में दुआ करके आते हैं। मौलाना गए, पूरी तरतीब के साथ तैयारी करके आए। मैंने हजरत से इजाज़त ली, मैं भी उम्रे पे गया उस वक्त। ये अगस्त के आखिर में मैंने कहा जी मैं उम्रे से वापस आ जाऊंगा और इंशाल्लाह हम गोल्डन जुबली से इस काम को उठाएंगे। मेरी वहां से फ्लाइट थी तो 22 अगस्त की अनाउंसमेंट हो गई कि 22 अगस्त 2024 को उलमा को बुला लिया गया। अब किन किन लोगों को बुलाया, आप ये इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब की सुप्रीम कोर्ट में पूरी लाइन लगी हुई है। नंबर 2 में सियासतदानों के भी नाम है, उलमा के भी नाम है, मकातिब फिक्र, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के हजरात के नाम, इन सबको नोटिस जारी किए। आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब का हवाई इलाका अब्दुल खैल है और बिल्कुल देहात है। रात को 9 बजे हमें नोटिस पहुंचा है कि सुबह 9 बजे आप इस्लामाबाद आए। सुबह 9 बजे ये मर्द कलंदर कोर्ट में मौजूद था, हम पहुंच गए। मैं उस वक्त हरम से निकल रहा था, हमारी फ्लाइट थी। मेरा फैसलाबाद में प्रोग्राम था, अल-फतह ग्राउंड में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, 1,00,000-1.5 लाख का मजमा होता है उसमें माशाअल्लाह। जब मैं वहां से निकला मैंने हरम में लोगों को रोते देखा हजरत। मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज से मिला हूं जिन्होंने हमें बताया कि आज हमारी बच्चियों ने भी रोजे रखे हैं कि हजरत मौलाना ने वहाँ केस की पैरवी के लिए जाना है, शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू को बुलाया गया है, बाकी उलमा को, अल्लाह खत्म नबूवत की लाज रख ले। लोगों की दाढ़ियों पर मैंने आंसू देखे हैं वहां हरम में। हजरत जिस वक्त हम पाकिस्तान पहुंचे ना, अल्लाह अकबर, ये बात फिर आ चुकी थी। वो ये थी कि चीफ जस्टिस ने फिर इन सबको बुलाया, सामने बिठाया और लहजा भी बदला हुआ था उस दिन और उसको गालिबन रियलाइज हो गया था कि हमसे गलत हुआ है। शेखुल इस्लाम बरकातुहू उस वक्त तुर्किया में मौजूद थे, बिल्कुल उनने वीडियो लिंक के जरिए समझाया। हजरत कायद जमीयत ने सामने बैठ के मौक़िफ़ समझाया। तो चीफ जस्टिस को समझा कर उसने कहा जी मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हारी तहरीरात नहीं पढ़ सका, अगर मैं पढ़ लेता तो गलती ना होती, लिहाजा मुझे आप टाइम दें। कहा जी बहुत अच्छा। मौलाना जाने लगे तो उन्होंने कहा हजरत आपने जाना नहीं है, आपने आखिर समाज तक यहाँ बैठना है। अच्छा, फिर मौलाना वहीं बैठे, शाम तक वहीं बैठे। शाम में मौलाना वापस आए, मैं पाकिस्तान आ चुका था, प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम को मैं हजरत के पास गया। मैंने कहा आप मुझे अपने मुंह से सुनाए वहां हुआ क्या है। मौलाना ने फिर ऑन द रिकॉर्ड जो मीडिया पे चला स्क्रीनों पे वो तो सबने देखा, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें बताई। उसमें एक बड़ी अजीब बात मुझे बताई कि जब हम चैम्बर में गए ना, हम चाय पी रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कहा कि मैं तो कुरान हदीस के हवाले देता हूँ, तो आप मौलवी को तो खुश होना चाहिए कि मैं अमेरिका यूरोप के हवाले तो नहीं दे रहा। तो मौलाना ने कहा कि आप जरूर दें, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने LLB की है और MML किया है, इसमें कुरान की तफसीर कितनी पढ़ाई जाती है। तो वो खामोश हो। तो उन्होंने कहा किसी आलिम दीन से रहनुमाई ले लिया करें फिर आप दें, वरना इस तरह की मिस्टेक हो जाएंगी। बहरहाल अब ये फैसला आया है 10 अक्टूबर को, ठीक है, जुमरात वाले थे, ठीक है। आज मेरे ख्याल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे 14 अक्टूबर, 4 दिन पहले मैं बलोचिस्तान कोयटा से आ रहा था उस दिन वापस। मैंने पूरा फैसला पढ़ा, ये 31 नंबर्स पे मुश्तमिल है। इस फैसले का एक एक लफ्ज आप दर्से के साथ लिखने के काबिल है यार। इसमें मौलाना ने बताया, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि मैंने इतनों को नोटिस जारी किया और इनमें सियासतदानों में एक फजलुर रहमान आया हमारे सामने, ये मेंशन है हजरत, एक मौलाना गया वहां पर, ये नंबर 3 में, और बाकी मकातिब फिक्र के उलमाए कराम के नाम लिखे। इनसे हमने रहनुमाई ली और रहनुमाई लेने के बाद हमने तफसीर सगीर के मुतालिक पढ़ा, क्योंकि किताब हमने उस वक्त नहीं देखी थी,
یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کتاب کے جرم پہ آپ اس کو رہائی دے رہے ہیں وہ آپ نے پڑھی نہیں ہے. یہاں لکھا کہ پھر ہم نے اس کو پڑھا. کہتے جب ہم نے اس کو پڑھا تو اس میں مرزا غلام محمد قادیانی کی بات آئی. پھر ہم نے مرزا قادیانی کی 34 جلدوں کی کتابیں منگوائیں اور سارے پڑھے. اور جب پڑھے تو کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں حضرت, یہ لفظ ہے, یہ آپ نمبر 8 دیکھ لیں, کہ مجھے کافی تعجب ہوا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس میں انبیاء کرام, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی والدہ حضرت مریم, ان سب کے متعلق ایسی باتیں لکھی ہیں جو میں ہاں لکھوں تو مسلمانوں کے دل بھی دکھیں, مسیحی برادری کے دل بھی دکھیں. چیف جسٹس صاحب کا لفظ. کہتے میں لکھنا نہیں چاہتا. پوری بات لکھ کے پھر آیات بھی لکھی, احادیث بھی لکھی. وہاں 2 لکھی تھی, غلطی ہو گئی. یہاں 12 آیات اور احادیث لکھی ہیں اور صحیح لکھی ہیں. یہاں ظاہر علماء نے بتایا ہوگا رہنمائی کی. جی بالکل. حضرت سب کچھ لکھ کے اس بندے نے آخر میں لکھا کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں, اور ہمارے پاس قانونی طور پہ نظر ثانی کے بعد نظر ثانی یعنی نظر ثالث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس نے نظر ثانی نہ سمجھے, نظر ثالث نہ سمجھے, بلکہ اپنے فیصلے کی غلطیوں کی درستگی سمجھے. یہ لفظ ہے, یہ ختم نبوت کی عقیدے کی فتح ہے. اس میں کسی بندے کی بات نہیں ہے, یہ اللہ جل شان نبوت کی لاج رکھی ہے. یہ لکھ کر آخر میں لکھا کہ میرا 6 فروری کا فیصلہ اور 24 مئی کا فیصلہ, اس کا یہ فیصلہ جگہ لے رہا ہے, وہ کل عدم ہے, ریجیکٹ ہے, ڈسمس ہے یہ فیصلہ. اور پھر ایک پوائنٹ آخر میں بہت پیارا لکھا. وہ ان نے لکھا کہ جیسے کیس ہو جاتا ہے نا, تو کیس میں بندہ وکیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جج صاحب فلاں کیس میں فلاں عدالت نے اس طرح فیصلہ دیا تھا, اسے کہتے ہیں بطور نظیر پیش ہونا. انہوں نے کہا میرا یہ پچھلے فیصلے کسی عدالت میں بطور نظیر بھی پیش نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ لفظ کلیریفیکیشن اتنی کلیئر. احمد بھائی میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ چیف جسٹس صاحب نے لکھ کے اپنے اس غلط فیصلے کو دھو بھی دیا ہے, اور اپنے بینچ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بھی بنے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اور رب کریم ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما کر اسی فیصلے کو ملک پاکستان میں عام اور تام فرمائے. آمین.